وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو میں یہ ترتیب کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 10 دن ہمیں کیسے گزارنے چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت میں، صحیح مسلم میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی وہ زوجہ محترمہ ہیں جو تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئی سن 63 ہجری میں۔ باقی تمام ازواج مطہرات ان سے پہلے فوت ہوئی، سب سے آخر میں فوت ہوئی۔ ان سے یہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تم میں سے جس مرد اور خاتون کو قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے کا ارادہ ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہی کریں گے، صاحب نصاب لوگ ہی کریں گے، مرد بھی کریں گے، خواتین بھی کریں گے، تو ان کے لیے یہ اصول ایک تعلیم دی ہے کہ تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ ذو الحجہ کا چاند چڑھنے سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ بنا لے، اپنے جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں وہ اتار دے۔ یہ اس عبادت کی اہمیت کے لیے یہ چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اس کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، اب قربانی کریں گے تو اس کے لیے یہ رکھا گیا ہے طریقہ کار اس کی تیاری کے سلسلے میں۔ اسی طرح کسی نہ کسی عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی شریعت کا طریقہ مقرر ہے، تو یہاں یہ طریقہ بتایا گیا کہ جو مسلمان مرد اور خاتون قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ذو الحجہ کا چاند چڑھنے سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ تراش لیں، اپنے جسم کے غیر ضروری بال جو ہیں وہ صاف کر لیں، تاکہ ان 10 دنوں کے اندر پھر یہ ناخن تراشنے کی اور بال صاف کرنے کی نوبت نہ آئے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے، اور یہ مستحب عمل ہے، جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کو گناہ نہیں ہے۔ کسی کو ناخن بڑے ہو گئے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو وہ مجبوری ہے، بال جو ہیں وہ 40 دن سے زیادہ ہو جائیں تو ان کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ مسائل علیحدہ ہیں، لیکن عام روٹین کے اندر یہ ہے کہ ذو الحجہ کا چاند چڑھنے سے پہلے ناخن بھی تراش لینی چاہیے اور غیر ضروری بال بھی صاف کر لینے چاہیے۔ جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب عمل۔ ایک دوسرا، ویسے تو ہر مہینے کا چاند دیکھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھنے کا حکم فرمایا۔ بعض مہینے خاص ہوتے ہیں، مثلا رمضان کا ہے، اس میں عبادات سے متعلق ہوتا ہے، یہ ذو الحجہ کا چاند ہے، یہ عبادات سے متعلق ہے، اس کو بڑے توجہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اور دعا بھی ہر مہینے کا چاند دے کر پڑھنی چاہیے، لیکن یہ چونکہ حج کا مہینہ بھی ہے، حرمت والا مہینہ بھی ہے، اور بہت سے فضائل اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی وہ تمام مرد اور خواتین کو یاد بھی رکھنی چاہیے، بچوں اور بچیوں کو بھی یاد کرانی چاہیے۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے لیے یہ بھی عمل مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے، جس کو اللہ توفیق دے وہ کر سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ پھر ذو الحجہ کے یہ ابتدائی دن جو ہیں 10 دن ہیں، حدیث کی مشہور کتاب طبرانی شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ ان دنوں کے اندر تحلیل، تسبیح اور تکبیر یہ کثرت کے ساتھ کرو۔ گویا کہ ان دنوں کے اندر ذکر اذکار کرنے کی آپ نے تلقین فرمائی۔ اب یہ تحلیل، تسبیح اور تکبیر کو سمجھ لیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ تحلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ ان دنوں۔
اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ کے ساتھ جتنی بھی دعائیں شروع ہوتی ہیں، جتنی جس کو یاد ہیں، اس کے مطابق کم از کم سبحان اللہ ہے، یہ کثرت کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا۔ اور تکبیر، تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کا ورد ذکر ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا۔ یہ انفرادی طور پر بھی ہوگا، اجتماعی طور پر بھی ہوگا۔ انفرادی طور پر آہستہ ہوگا اور اجتماعی طور پر بلند آواز سے ہوگا، وہ میں تکبیرات تشریق میں بتاتا ہوں۔ انفرادی طور پر کوئی آدمی ان دنوں کے اندر کم از کم ایک ایک تسبیح سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کر لے تو کم از کم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ہو جاتا ہے، کم از کم۔ آپ نے کہا کثرت کے ساتھ کرو، کثرت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم تو ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی۔ یہ ذو الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ ہوتا ہے، 10ویں کو تو عید ہے، وہ ناجائز ہوتا ہے۔ یہ ذو الحجہ کے ان دنوں کی روزوں کی بڑی فضیلت فرمائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں یہ آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذو الحجہ کے ان دنوں کے روزے اگر کوئی آدمی مرد اور خاتون ایک روزہ نفلی رکھے گا تو اس کا ایک نفلی روزہ 1000 نفلی روزوں کے برابر جاتا ہے۔ اور ابن ماجہ شریف کی روایت میں، ترمذی شریف کی روایت میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان مبارک بھی موجود ہے کہ اللہ کو ذو الحجہ کے ان دنوں کی عبادت سے کوئی دوسری عبادت زیادہ محبوب نہیں، دوسرے دنوں کی جتنی ان دنوں کے اندر عبادت اللہ کو محبوب اور پسندیدہ۔ ذو الحجہ کا چاند چڑھنے کے بعد عید تک 10 دن، ان دنوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے اندر اگر کوئی روزہ رکھے گا، نفلی روزہ، یہ 9 ہی ہوتے ہیں، 10ویں کا تو ناجائز ہے، میں نے بتا دیا، ابتدائی 9 دنوں کا روزہ۔ ان دنوں کے اندر اگر کوئی مرد اور خاتون روزہ رکھے گا، ایک نفلی روزہ رکھے گا تو اس کا ایک نفلی روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر جائے گا۔ اور ان راتوں کے اندر ذو الحجہ کی جو 10 دن ہیں، ان کی راتیں ہیں 7، ان راتوں کے اندر اگر کوئی قیام کرے گا، نوافل وغیرہ پڑھتا ہے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نہیں ہے، یہ عبادت نفلی نہیں ہوتی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک رات کی وہ نفلی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر چل جائے گی۔ ویسے ہی نہیں، اللہ نے قسم اٹھا دی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ راتیں بڑی اہم ہیں، دن بھی بڑے اہم ہیں، ان میں آگے جا کر پھر ایام تشریق آ جائیں گے۔ ایام تشریق جن میں ہر نماز با جماعت کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریق بلند کرنی پڑتی ہے، وہ تکبیر بھی سب یاد کریں۔ یہ ان دنوں کی مخصوص عبادت ہے، جیسے تراویح رمضان کے ساتھ خاص ہے، بعد میں نہیں ہو سکتی، اسی طرح یہ تکبیرات تشریق یہ ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں، جس طریقے سے شریعت نے حکم دیا ہے اس طریقے سے انہی دنوں کے ساتھ خاص ہیں، ان کے علاوہ اور دنوں میں نہیں ہو سکتی۔ یہ 9ویں ذو الحجہ کی فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہیں اور 13ویں ذو الحجہ کی عصر تک یہ مسلسل جاری رہتی ہے۔ ہر فرض نماز با جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، یہ واجبات اسلام میں سے۔ خواتین اگر نماز کے اندر شریک ہیں تو ان کے لیے بلند آواز سے نہیں، کیونکہ ان پر واجب نہیں ہے،
کیونکہ ان کے ساتھ جماعت کے اندر شامل ہونا ان کے لیے واجب نہیں، وہ اپنے طور پر پڑھیں لیکن آہستہ فی ایام تشریق میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے، یہ سب یاد بھی رکھیں اور اس کا موقع آ رہا ہے۔ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ امام اگر بھول بھی جائے پڑھنا تو مقتدی بلند آواز سے پڑھیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، یہ واجبات اسلام میں سے ہے، یہ ضروری ہے، تو یہ تشریق ہے۔ پھر 9ویں ذی الحجہ آ جاتی ہے جس میں رکن اسلام حج کیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی رحمت نازل ہوتی ہے اس دن شیطان اتنا سٹ پٹاتا ہے اور رحمت کا نزول دیکھ کر اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے کہ لوگوں پر اتنی رحمت کا نزول کیوں ہوا۔ تو عرفہ کے دن کے لیے جو لوگ وہاں حج کے لیے ہوتے ہیں وہ تو براہ راست ان برکات کو سمیٹتے ہیں، اور ہم لوگ جو ادھر ادھر ہیں دنیا سے دیگر خطوں میں وہ وہاں تو نہیں ہوتے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ مطابقت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ نفلی اور روزے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک مشہور صحابی رسول حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اور خاتون عرفہ کا روزہ رکھے گا، ہمارے ہاں عرفہ جس دن بھی آئے گا، یہ چاند کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا فرق بھی ہمارے ساتھ پڑ جاتا ہے، اکٹھا بھی ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ عرفہ کا روزہ جس مرد اور خاتون نے عرفہ کا روزہ رکھا، نفلی روزہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی، جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ کے اندر پختہ امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اس روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بڑی اہمیت والا روزہ۔ ایک بات یہ ہے، پھر قربانی کے دن آ جاتے ہیں، عید کی نماز آ جاتی ہے، خطبہ آ جاتا ہے، تکبیرات تشریق ہیں، اور 3 دن پھر قربانی کے شروع ہو جاتے ہیں۔ قربانی کے بارے میں میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا تو آئندہ جمعہ قربانی کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں رکھوں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دن شروع ہونے والے ہیں 3-4 دن کے بعد، ان کے لیے ہمیں یہ مسنون اور مستحب جو عملیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، شریعت کا یہ طریقہ ہے، ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔